بیوی کے بعد دوسرا وارث جو آتا ہے وہ ہے بیٹی. ٹھیک. بیٹی کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، 1/2، 2/3 اور عین. اس کا مطلب ہوتا ہے اسبا. معروم بیٹی بھی نہیں ہوتی. بیوی بھی ایسا رشتہ ہے جو معروم نہیں ہوتی کبھی. بیٹی بھی. بیٹی کو 1/2 کب ملے گا؟ قرآن پاک میں جو سورہ نساء میں نے 3 آیتیں بتائی تھی، آیت نمبر 11، 12 اور 176. 11 میں جو پہلی آیت ہے شروع تقریباً بیٹیوں سے کیا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین اگر بچیاں ہیں، کیونکہ بیٹی اولاد کا ذکر ہے اور 2 سے زیادہ ہیں، فلہن ثلثا ما ترک. اصل مطلب ثلثا نے 2 ثلث. وإن كانت واحدة فلها نصف. اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف ملے گا. ایک آدمی مر گیا، 1,00,000 روپیہ چھوڑا، ایک ہی اس کی بیٹی ہے، 50,000 بیٹی کو ملے گا آدھا. اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو پھر ان کو 2/3 ملے گا. کل مال کے 3 حصے کر کے 2 دیں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی وہ 33,000 روپیہ چھوڑ کے مرتا ہے، تو ہم 33,000 کے 3 حصے کریں گے، 11,000 کے بن جائیں گے. 2 حصے یعنی 22,000 ان بیٹیوں میں برابر تقسیم کر دیں گے. 2/3 یعنی کل مال ضرب 3 تقسیمیں، کل مال ضرب 3 تقسیمیں 2 کر دیں گے. کل مال تقسیمیں 3 ضرب 2. مثلا وہ 33,000 روپیہ چھوڑ کے جاتا ہے. ٹھیک. تو ہم کیا کریں گے؟ 33,000 تقسیمیں 3 ضرب 2. جواب کیا جائے؟ تقسیمیں 3 کریں گے، 11,000 2 کریں گے تو 22,000. یہ 2 ثلث نکل آئے گا. ٹھیک. یہ کب ملے گا؟ جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گی. 1 ہوگی تو آدھا، 1 سے زیادہ ہوں گی، 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو 2/3 ملے گا. یہاں پہ ایک چیز آپ کروں، قرآن پاک میں کہا تھا فإن کن نساء فوق اثنتین. اگر لڑکیاں ہیں فوق اثنتین 2 سے اوپر، ان کے لیے 2 ثلث ہے. ہم کہتے ہیں 2 ہوں پھر بھی. تو یہ بات یاد رکھیں، وصیت اور وراثت کے بعد میں 2 بھی جمع کے حکم ہوتے ہیں. یہ اصول ہے. ٹھیک ہے. شریعت کا کہ وصیت اور وراثت کے بعد میں 2 جمع کے حکم ہے. ٹھیک. تو قرآن نے 3 والوں کا بیان کیا، 2 سے اوپر کا بیان کیا اور 1 کا بیان کیا. پھر 2 والی کدھر گئی؟ تو ہم نے 2 کو 3 والے کے ساتھ ہی رکھا، کیونکہ 2 بھی جمع کے حکم ہے تو ہم نے اس کو 2/3 دے دیا. تیسری صورت ہے اسبا. اسبا یہ ہوتا ہے کہ اصحاب فروض کی فہرست سے وہ نکل جاتے ہیں، ان کا مقرر حصہ نہیں ہوگا. اصحاب فروض کو دینے کے بعد جو بچے گا ان کو مل جائے گا. یہ کب ہوگا؟ یہ صورتیں تب تھی 1/2 یا 2/3 جب میت کی بیٹی یا بیٹیوں کے ساتھ اس کا بیٹا نہیں تھا، صرف بیٹیاں تھیں. پھر ہم دیکھیں گے 1/2 دینا ہے یا 2/3 دینا ہے. اگر میت کا بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی موجود ہے، 1 یا زیادہ ہے، پھر ہم نے 1/2 2/3 نہیں دیکھنا. پھر ہم نے بیٹی کو اسبا کے جو دوسرے درجے کے وارث ہیں ان میں لے آئیں گے. اصحاب فروض کو دینے کے بعد کچھ بچے گا تو مل جائے گا. ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی فوت ہو گیا. ٹھیک. اب اس آدمی کا مثال کے طور پر باپ موجود ہے. اس آدمی کا بیٹا بھی موجود ہے اور بیٹی بھی موجود ہے. ہم نے باپ کے بارے میں پڑھا تھا کہ باپ کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. اگر میت کی اولاد یعنی بیٹا موجود ہو تو باپ کو صرف 1/6 ملتا ہے. ہم نے باپ کو صرف 1/6 دے دیا. اس کے بعد ہم نے بیٹی کو دیکھا تو ہم نے کہا بیٹی کو 1/2 یا 2/3 ملتا ہے. کب؟ جب میت کا بیٹا ساتھ ہے نہ ہو. اور یہاں پر بیٹا موجود ہے تو بیٹی اسبا میں
بیٹا ویسے ہی اسبات میں آتا ہے. ٹھیک. اب کیا ہوگا؟ 1/6 کل مال کا باپ کو دیں گے. کل مال کے 6 سے کر کے ایک حصہ باپ کو دے دیں گے. پیچھے جو 5 حصے بچیں گے اس کی تقسیم یوں کریں گے، للذکر مثل حظ الانثیین والے جو ٹکڑا ہے وہاں سے، کہ لڑکے کو لڑکی کی نسبت دگنا آئے گا. پیچھے 5 حصے بنے. ٹھیک ہے. ان 5 حصوں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے. 2 حصے بیٹے کو دے دیں گے، ایک حصہ بیٹی کو. اگر کل یوں سمجھیں کہ 3 روپے بچتے ہیں تو ہم 2 روپے بیٹے کو دیں گے، 1 بیٹی کو. یعنی بیٹی کو سنگل آئے گا، بیٹے کو اس کا ڈبل آئے گا. یہ کیفیت ہو جائے گی یہاں پر.